بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق نور لاہور کینٹ پبلک ہائی اسکول سے ہے۔ میں کلاس 10 کو مطالعہ پاکستان پڑھاتا ہوں، اور آج میں آپ کو یعنی اس کے جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 6، 7 اور 8 اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور آ جاتا ہے۔ ان کی حکومت جو ہے 20 دسمبر 1971 سے 5 جولائی 1970 تک تھی۔ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ملک بہت سی مشکلات میں گھرا ہوا تھا، بہت سی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کو سنبھالا دیا۔ اور یہ پہلے ایسے وزیر اعظم تھے جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو بنیادی برائی تھی اس پر ہاتھ ڈالا۔ اس میں عرصے سے یہ تھا کہ 22 خاندان یا اس سے زیادہ جو خاندان تھے انہوں نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور انہیں کا وہی کرتے دھرتے تھے سارے۔ سب سے پہلے انہوں نے انہیں پر ہاتھ ڈالا، اور اس کے جتنے غیر جو ہے سرکاری ذرائع تھے آمدنی کے لیے وہ سارے ان کو جو ہے ختم کیا، اور پھر یعنی جو ہے اسی دولت کو غریبوں میں اس میں تقسیم کرنے کے لیے پوری صحیح اور کوشش کی۔ اور اس کے علاوہ سب سے پہلے انہوں نے چاہا کہ یعنی میرے ملک کے مزدور ہیں، عوام ہیں، وہ خوشحال ہو جائیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے وہ ملیں اور فیکٹریاں جو 22 خاندانوں کے ماتحت تھی اور ورثے سے اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے، سب سے پہلے انہوں نے ان کو اپنی تحویل میں لیا، صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا، اور ان لوگوں کے جتنی وہ کمپنیاں تھیں ان کے غیر قانونی لائسنس جو تھے وہ سارے جو تھے وہ منسوخ کر دیے۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے، اس لیے انہوں نے یہ جتنی بڑی بڑی صنعتیں تھیں ان کو جو ہے کنٹرول میں لیا، اور ان کے نام، ان صنعتوں کے نام یہ تھے: پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، بھاری مشینری کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، ٹریکٹر کی صنعت، یہ ساری صنعتوں کو اپنی تحویل میں لیا۔ اور صنعتی اصلاحات کے تحت 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر بھی تبدیل کر دیے، ان کی ایجنسیاں ختم کر دیں۔ اور پھر اس میں یہ جو ہے انہوں نے سارا یہ عوامی فلاح و بہبود کے پیش نظر کیا، اور بینکوں کو اور بیمہ کمپنیوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا، تاکہ اس سے بھی ملک کو یعنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، اس ملک خوشحال ہو، استحکام ہو۔ تو انہوں نے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں اپنی قومی تحویل میں لے لی، اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کیا، اور 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈولنگ بینک قومی تحویل میں لے لیے۔ ان سے بینک ملازمین کے حالات اور بہتر ہو گئے، انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اور پھر اس میں یہ انہوں نے لیبر اصلاحات کی، مزدوروں سے تو ان کو ویسے ہی محبت تھی، تو انہوں نے بہت سی ایسی اصلاحات کی جس سے مزدوروں کو فائدہ ہو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد جو بڑے عناصر تھے انہوں نے مزدوروں کو صحیح طرح سے مستفید نہیں ان کے زمانے میں ہونے دیا، تو انہوں نے 10 فروری 1972 میں جو ہے نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا، جس کے مطابق جو ہے مزدور یعنی ایک انہوں نے انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے کمیٹی بنائی، جس میں یعنی مزدوروں کے جو وہ جو کارندے تھے ان کو بھی شامل کیا، جو کل تعداد 20% تھی۔ اور پھر وہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ تاکہ یہ جو ہے یہ بھی جانچ پڑتال کر سکے کہ ہمارے مزدوروں کے لیے کیا مفید کام ہو رہے ہیں، کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اور مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا، اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے کار کو نئی شکل دی، اس سے ایک ہفتہ میں 54 گھنٹے کی بجائے 45 گھنٹہ کام لینے کا ان پر یعنی جو ہے ضروری قرار دیا، یعنی وہ وقت بھی کم کر دیا۔
اور ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن اور بیمہ گریجویٹی کے حقوق حاصل یعنی جو ہے وہ بھی ہوں گے، یہ بھی آپ نے اعلان کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا۔ اس طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں جانے کا موقع مل گیا۔ شاپ اسکواڈ ایک عہدہ تخلیق کیا جس کے باعث مل مالکان و مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے میں آسانی ملی اور مزدوروں کی ملازمتوں کو تحفظ مل گیا۔ پہلے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کس وقت فارغ کر دیا جائے، نہ کچھ بتایا جاتا تھا اور فارغ کر دیا جائے۔ اسی طرح محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے زرعی اصلاحات کی تھی، اس میں ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اکثریت آبادی کا پیشہ زراعت ہے۔ آپ نے اس طرح بڑی اس میں اصلاحات کی اور زمین کی انفرادی حد ملکیت قائم کی، اور اس میں یہ ہے کہ جو ہے 150 ایکڑ جو ہے وہ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ اس کے بعد وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر میں خریدی تھی زمین، ایسے ملازمین کے لیے 1100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی، اس سے زیادہ نہیں ملے۔ مظاہرین جو پہلے وہ بے دخل کر دیتے تھے، اب انہوں نے بھی ایک قانون بنایا مزدوروں کو تاکہ وہ جو ہے ان کو پہلے وجہ بتائیں پھر اس کے بعد، اور پھر اسی طرح اور بہت سی ترقی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ دی۔ اور پھر تعلیم بہتر ہو جائے، تعلیم عام ہو جائے، غریب کا بچہ جو ہے وہ بھی تعلیم حاصل کر سکے۔ انہوں نے یعنی تمام جتنے اسکول تھے وہ سارے اپنی تحویل میں لے لیے، اگرچہ اس پہ حکومت پہ بڑا بوجھ پڑا ایسے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے انہوں نے گاڑیوں میں جو ہے سہولتی کارڈ مقرر کر دیے جس سے بچے جو ہے بڑا فائدہ حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن وہ علیحدہ بات ہے، ہم اپنی آپ کو کم قسمت سمجھ لیں کہ پتہ نہیں ہمیں جو ہے لوگ فائدہ جب حکمران کو چاہتے ہیں تو ہم اس کو حاصل کرنے کے عادی نہیں ہیں، تو ہم نے خود سے حالانکہ گورنمنٹ جو جتنے بھی اساتذہ تھے ان کی تنخواہیں بھی ٹھیک ٹھاک بڑھا دی، سب کچھ ان کو الاؤنس بھی بڑھا دیے کہ یہ چلو بچوں کو تعلیم اچھے طریقے سے، لیکن وہ کرپشن اور وہ جو جڑوں میں بیٹھی ہوئی تھی وہ کہاں اتنی جلدی بیروکریس اور یہ سارے عملے انہوں نے نہ چلنے دیا، حالانکہ ایک خزانے پر بہت بوجھ تھا، لیکن انہوں نے تعلیم کو عام کیا۔ پھر اس میں یہ اس سے کافی فائدہ بھی ہوا۔ اسی طرح پھر جنرل ضیاء الحق کا دور آ جاتا ہے، یہ 1977 سے 1988 تک رہا ہے۔ اس میں جو ہے جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 سے اگست 1988 تک تقریباً 11 سال حکومت کی، اور 11 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ایک ہوائی حادثے میں یعنی فوت ہو گئے۔ پھر 1977 سے 88 کے دوران جو ہے انہوں نے نفاذ اسلام کے لیے کچھ کوششیں کی تھی۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ شرعی عدالتوں کا قیام، اس میں جو ہے شرعی کورٹ مقرر کیے جس میں جج اور قاضی جو دین سے کافی تعلق رکھتے تھے، ان کی معلومات تھی، جس میں ہر فرقے اور مسلک کے علماء کرام مفتی حضرات جو تھے وہ موجود تھے۔ اور پھر وہ جو ہے اس کا نام شریعت ججوں کی بجائے شرعی عدالت رکھا گیا، اور ان کی نگرانی ان عدالتوں کی سپریم کورٹ کے جو جج تھے چیف جسٹس آف پاکستان وہ نگرانی کر رہے۔ پھر شرعی حدود کا نفاذ کیا، شرعی حدود جس میں مثلا چوری ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے اور دوسرے جرم، فوری طور پر سزائیں دینے کا وہ جو ہے اس میں انتظام کیا۔ زکوٰۃ عشر جو ہے اس کے لیے ادارہ بنایا گیا تاکہ یہ زکوٰۃ عشر لے کر مستحق لوگوں میں تقسیم کی۔ سود کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی جگہ جو ہے اور دوسرے سیونگ اکاؤنٹس جو ہے ان کو شروع کیا گیا۔ اسلامیت کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، اور نماز کا اہتمام کیا۔ جتنے گورنمنٹ ادارے تھے یعنی لوگ کو یعنی نماز کی پابندی جو ہے ضروری قرار دی گئی، اور پھر اس میں انہوں نے باقاعدہ صلاح کمیٹیاں مقرر کی گئی جو ایک دوسرے سے اعداد و شمار لیتی تھی
مساجد کے ذریعے جو ہے علماء کرام سے معلوم کیا جاتا تھا کہ انہوں نے جو ہے کتنا وہ جو ہے یہاں کتنے نمازی ہوئے ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ پھر اسی طرح احترام رمضان آرڈیننس یہ جاری کیا، یعنی کہ رمضان کا احترام نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی، اور احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا۔ حالانکہ یہ جو بات ہے یہ نہ بھی اگر ہوتی تو یہ جو ہے یہ تو ہمیں خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کا ملک ہے، یعنی اسلام کے نام پر یہ ملک قائم ہوا تھا، اس کا تو خود ہمیں احساس۔ ہندو سکھ عیسائی جو ہیں وہ جو ہے رمضان کا احترام کرتے تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس، یعنی بالکل چلو جو بیچارے بیمار ہیں معذور ہیں جن کو ڈاکٹر پرمیشن دیتے ہیں وہ تو رکھتے ہیں، یعنی نہیں رکھتے تو علیحدہ بات ہے، مزدور ہیں اب وہ چلو اس میں یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ محنت مشقت کرتے ہیں، کوئی انہوں نے ایسی ترتیب نہیں بنائی ہوتی کہ وہ یعنی جو وافر ان کے پاس رقم ہو اور پھر وہ سے اپنا نظام، لیکن کم از کم وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سگریٹ جو ہے وہ اس سے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو تو چھوڑ سکتے ہیں، اور جو تفریحات ہیں کوک جو سریعام کی جاتی ہیں یہ وہ ہمیں ایک مسلمان اس ملک کی حیثیت سے ہمیں یہ چیزیں دیکھ کر تھوڑا سا دکھ تو ہونا چاہیے۔ فرمایا ایمان اسی کا نام ہے کہ جب کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو چلو ہم اس کو روک نہیں سکتے، ہمارا دل تو دکھے اور اس میں ہم نہیں پہلے نافذ کرنا ہے اپنے طور پر۔ یہ تو چیزیں ایسی ہیں ہر آدمی خود اپنے طور پہ کر سکتا ہے۔ دینی مدارس جو ہے ان کو امداد دی جاتی تھی، عربی کی تعلیم جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی، وہ جو ہے 8ویں جماعت تک یعنی جو عربی کی تعلیم لازمی قرار دی۔ پھر ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، شریعت فیکلٹی کا قیام یعنی جس میں جو ہے یعنی قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ سے متعلق جو ہے یہ سارے مسائل جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ پھر محمد خان جونیجو کا دور آ جاتا ہے، یہ 1985 سے 88 تک ہے، تو اس میں جو تھا انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی ہے کہ ماشاء اللہ کی قراردادیں جو ہے وہ ان کے زمانے میں پیش کی گئی، ماشاء اللہ کو لگے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے تقریباً، وہ جو ہے 8 برس ہو چکے تھے، تو وہ ماشاء اللہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ پھر محمد خان جونیجو بطور صدر مسلم لیگ بن گئے، پھر انہوں نے غیر ملکی دورے کیے، ممالک کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کیے، اور محمد خان جونیجو نے بہت سے ترقیاتی کاموں کی طرف جو ہے توجہ دی۔ ثانیہ ہجری کیمپنگ کے زمانے میں وہ 1988 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک اسلحے کا ڈپو تھا، اس پہ اچانک آگ لگ گئی، لیکن بر وقت وزیر اعظم یعنی وزیر اعظم اس وقت سندھ کے دورے پر تھے، اور پھر صدر صاحب کو یعنی وہ بھی جو ہے کویت کے سرکاری دورے پر تھے، لیکن دونوں وفود اسلام آباد واپس آئے اور ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جس کی رپورٹ ضیاء الحق کو پیش کی گئی، یعنی جو وزارت کی برطرفی۔ 1988 میں جو ہے حالات ذرا وہ تیزی سے خراب ہو رہے تھے، کیونکہ یہ بڑا نرم دل قسم کا وزیر اعظم کا، حالات اور ابتر ہوتے گئے، تو پھر ان کو جو ہے ہٹا دیا گیا، اور اس میں پھر جہاد افغانستان جو ہے تو 1989 میں 79 میں روسی افواج کی افغانستان میں جو ہے آمد سے پاکستان کے لیے نیا چیلنج تھا، بڑی پریشانی تھی۔ جہاد کا آغاز ہوا، افغانستان کے عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جہاد شروع کر دیا، اور حکومت پاکستان نے بھی افغانیوں کے خلاف کی مدد کی، اور 1986 میں روس بالکل مایوس اور بے بس ہو گیا، لیکن جہاد جاری رہا۔ جب اس کو اپنی صاف جو ہے وہ شکست دکھائی دی تو پھر اس نے ایک معاہدہ کیا، اپریل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوا میں ایک معاہدہ کیا، پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو بھی اس میں شامل ہوئے، اور 1989 میں 89 میں روس نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ لیکن یہ جو جہاد تھا اس سے پاکستانی معیشت پہ بڑا اثرات ہوئے، ایک دم یعنی کہ لاکھوں افراد کا جو ہے وہ پاکستان میں آ جانا،
پھر ان کے کھانے پینے لباس اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا. اس کے لیے گھر میں ایک دو مہمان آ جائے تو اس سے بندے کا بجٹ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو ایک دم اتنے لوگوں کا آنا اس سے ہماری معاشیت میں اس پہ بڑے نقصانات ہوئے. لیکن یہ ہے کہ مسلمان ایسی قوم ہے یہ کبھی بھی کسی بھی مشکل حالات میں گھبراتی نہیں ہے. اس کا دل بڑا وسیع ہے. اسی جذبے کے تحت اس نے وہ افغانیوں کو جو ہے اہمیت دی اور اپنے اندر جو بسایا. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور آتا ہے. یہ پہلا دور دسمبر 1988 سے 1990 تک 2 سال کا دور تھا. اس میں بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی انہوں نے جو ہے یعنی جب 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کیا تھا اور بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا. لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا. صدارتی انتخاب دسمبر 1988 کے صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں یہ جو ہے الیکشن جیتا اور کامیاب ہو گئے. پاکستان کی دولت مشترکہ میں شرکت یعنی پہلے پاکستان علیحدہ تھا. محترمہ کے زمانے میں پھر دولت مشترکہ میں شامل ہو گئے. اور خارجہ پالیسی جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو نے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوشش کی. سماجی بہبود یعنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کیا. اس میں یہ جو ہے سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا. اس میں عوام کو ملازمتیں دینے اور پلیسمنٹ بیرو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس میں ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی. آخر 16 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کا الزام لگا کر بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی. پھر ان کا دوسرا دور آتا ہے وہ جو ہے بے نظیر دوسرا مرتبہ جو ہے اکتوبر 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی. یہ بڑا ایک فخر بھی سمجھ لیں یا جو بھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم بنی. پھر ترقیاتی منصوبے اس میں انہوں نے فلائی اوور بریج کی تعمیر اور لاہور ہائی پاس کے تعمیر کے منصوبے اس کو مکمل کیے. کسان اور خواتین کے منصوبے جو ہے اس کو یعنی جو اس کی طرف توجہ دی. خواتین کے لیے پولیس اسٹیشن اور عدالتیں قائم کی جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہیں یہ ہو گیا کہ ہمیں بھی زندگی میں کوئی جاننے والا پوچھ لیا. 8واں 5 سالہ منصوبہ تھا. اس سے بھی ترقی کی رفتار تیز ہوگی. بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر جو تھا اس کو بھی حل کرنے کے لیے انہوں نے کئی سہولتیں کی. خیبر پختونخوا حکومت 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعظم صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیر پاؤ کو وزیر اعلیٰ بنائے. بے نظیر بھٹو کی حکومت کی برخاست کی. صدر فاروق احمد بخاری اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے درمیان اختلافات ہو گئے. اس بنا پر انہوں نے 58 بھی لگا کر انہیں حکومت سے فارغ کر دیا. ان کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت آ جاتا ہے. ان کا پہلا دور حکومت نومبر 1990 سے جولائی 1993 تک 3 سال کا دور ہے. میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت یہ میں نے عرض کر دیا کہ 3 سال تقریباً رہے. زرعی پالیسی کا انہوں نے اعلان کیا. 1991 میں ایک زرعی پالیسی جو ہے انہوں نے قائم کی. نج کاری کمیشن کا قیام بہت سے ادارے کو قومی تحریک میں لے لیے تاکہ کام جو ہے اس میں عوامی اداروں کی تحریک میں آئے گا. کام کی رفتار بڑھے گی. تھوڑا جو ہے وہ بہتر ہو گیا. صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ تھا اس کو انہوں نے حل کروایا. بیت المال کا قیام جو اس کو اور بہتر بنایا تاکہ غریب لوگ جو ہے وہ ان کی مالی اعانت ہو سکے. خارجہ پالیسی انہوں نے بھی کافی دورے کیے اور دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے. خاص کر سعودی عرب اور سے ایران وغیرہ ان سب کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات قائم کیے. سارے ہمارے اسلامی ممالک ہیں.
عوامی منصوبے انہوں نے جو بہت سے بنائے تھے، وطن کی فلاح و بہبود کے لیے تعمیر وطن پروگرام، پھر اس میں خود روزگار اسکیم، ووٹر پروجیکٹ، یلو کیب اسکیم جیسے عوامی منصوبے وہ کامیاب ہوئے۔ پھر آخر اپریل 1993 میں صدر غلام احسان خان نے آئین کی شکل 52 لگا کر ان کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ پھر ان کا دوسرا دور آ جاتا ہے فروری 1997 میں میاں محمد نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے، تو سب سے پہلے یہ جسٹس سجاد علی شاہ فاروق احمد خان بخاری کا استعفیٰ، تو اس میں یہ تھا کہ مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان بخاری نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر پاکستان، پھر وہ جو ہے شعبان نورانی کے مقابلے میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ جو مقابلے میں آئے، انہیں شکست دی اور انہیں جو کہ صدر کر دی۔ انہوں نے پھر قرض اتارو ملک سنوارو، اس کے نام پر بہت سا پیسہ جمع کیا کہ ملک کا قرض اتر جائے۔ غیر ممالک نے مقیم پاکستانیوں کو بھی ووٹ دینے کا حق دیا گیا تاکہ وہ ان کا ووٹ ضائع نہ ہو۔ فلور کراسنگ پر پابندی، یہ بھی ایک قانون کے تحت پابندی، پہلے جو ہے یعنی جتنے MNA وغیرہ یہ کی یعنی جو ہے وہ جو ہے وفاداریاں بدل لیتے تھے، تو اب انہوں نے اس پر فلور کراسنگ پر پابندی لگا۔ 1986 کی مردم شماری کرائی گئی، جس کے مطابق یعنی جو ملک کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ لاہور سے اسلام آباد تک موٹر وے جو ہے وہ بنائی گئی، جس سے سفر آسان ہو گیا، پرسکون تجارت تاجر حضرات کو بڑا فائدہ ہوا، اور اس کی تکمیل کا افتتاح جو ہے وہ خود نواز شریف نے کیا۔ 1973 کے آئین سے 58(2)B کی شکل جو تھی وہ بھی دوسرے جتنے بھی MNA MP تھے ان کے ساتھ مل کر اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ ملک ایک جو ہے وہ جو ہے مضبوط اور فعال بن کے اس کے لیے یعنی نیوکلیئر پالیسی کی طرف توجہ دی، وہ پہلے سے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی۔ اس کے زمانے میں وہ جو ہے پایا تکمیل تک پہنچی، اور 28 مئی 1928 کو جو ہے یہ ایٹمی دھماکے کر کے اپنا جو ہے پاکستانیوں نے خواب پورا کیا، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا، اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اعلان لاہور کے نام سے جو ہے بھارت کو بلوایا، اور اس کے آپس میں بڑے تعلقات ہوئے۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق کا دور آ جاتا ہے، انہوں نے مقامی حکومت قائم کی، اور پھر اس کے بعد لوکل گورنمنٹ پلان 2000 انہوں نے قائم کیا۔ اس کے مطابق یونین حکومت، تحصیل حکومت، یونین حکومت، یونین ناظم، یونین نائب ناظم، یونین کونسل اور یونین انتظامیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس سے یہ علاقے کے افراد کے ساتھ زیادہ آپس میں تعلق ہو جاتا ہے۔ تحصیل حکومت جو ہے تحصیل ناظم، تحصیل نائب ناظم، تحصیل ان کے ذریعے سے یہ بنائی جاتی ہے۔ ان کی یہ بھی حکومت کافی بہتر ہے، شہری ہیں اور یہ جو ہے اپنے طور پر خوشحال بھی ہوئے۔ ضلعی حکومت یہ جو ہے یہ بنائی گئی، اور پھر 2002 میں جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں الیکشن ہوئے، اور اس میں جو تھا انہوں نے جنرل مشرف کا روشن خیالی کا جو نظریہ تھا اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی، عورتوں کو بڑے حقوق دینے کی کوشش کی، اور پھر جو ہے نئی صنعتوں کا قیام، انہوں نے جو ہے نجکاری صنعتوں کا قیام کیا، اس سے مثبت اثرات بھی ہوئے، آمدنی میں اضافہ بھی ہوا، حکومت پر ادارے کو چلانے کا بوجھ بھی کم ہوا۔ اس کے ساتھ منفی اثرات یہ ہوئے، اس سے ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوا، اس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، نجکاری سے باقی رہ جانے والے ملازمین میں بے اطمینانی اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا، اور اسی طرح اس نے GDP میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام جو ہے یہ کیا۔ اس میں پاکستان کے خارجہ تعلقات آ جاتے ہیں۔ خارجہ تعلقات کیا ہے کہ ہر حکومت جو ہے دوسری ریاستوں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے کچھ اصول بناتی ہے، اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول ہے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا
کا تفریق، یہ چیز پاکستان کے اندر موجود ہے۔ نظریاتی مقاصد اس کو پورے کرنا۔ پاکستان واحد ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اقتصادی ترقی یعنی ملک میں زیادہ خوشحال چلے، اچھا ہو، تو اس کے لیے اقتصادی ترقی ضروری ہے، ثقافتی ترقی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان نے کوشش کی کہ تعلقات اچھے ہوں۔ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ 1949 میں 1949 میں آزاد ہوا، اور پھر 1954-55 میں یہ ہمارے ساتھ دوستی بن گیا، اور آج تک اس کی دوستی جو ہے بے مثال ہے۔ اس نے پاکستان کو یعنی جو خوشحال بنانے میں پورا تعاون کیا ہے۔ ہماری تمام جنگوں میں اس نے ہماری مدد کی، اور اس کے علاوہ جو ہے سی پیک جو ہے اس کو بنوانے میں ہماری مدد کی ہر طرح سے۔ اور پاک بھارت تعلقات تھے، اس میں جو ہے یعنی بھارت شروع سے جو ہے حالات بہتر نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے پاکستان میں ہر حال میں کوشش کی ہے، اور 60 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدے کے ذریعے پانی کا مسئلہ جو تھا اس کا حل ہو گیا۔ 1985 سے جنوبی ایشیا کی علاقائی تنظیم کی صدارت کے دائرے میں دو ممالک نے اپنے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانے کی بھرپور کوشش کی۔ پاکستان ایران جو ہے یہ جو ہے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، مسلمان ملک بھی ہے، اس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا۔ اور 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا۔ ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ 71 اور 65 کی جنگوں میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ شاہ ایران صدر ترکی صدر پاکستان کی اعلیٰ سطحی میٹنگ 1964 میں ہوئی اور معاہدہ استنبول پر دستخط کیے، اور پہلے جو ادارہ تھا RCP تھا، بعد میں اس کا نام ECO کے نام سے رکھ دیا۔ اس کے ممبران کی تعداد 10 ہے، اس میں ایران اور پاکستان شامل ہیں۔ 2002 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا، اور آپس میں پاکستان کا توانائی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایران جو ہے وہ کافی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو گیس لائن جو ہے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہمارے تعلق جو ہے شروع سے بہتر نہیں ہے، اس لیے اس نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا، اور اس کی حالانکہ ہماری اس کی ایک بارڈر لائن ہے، یعنی یہ جو ہے بالکل سنگلاخ ملک ہے، لیکن پاکستان نے اس کو دراداری دی تاکہ اس کی ترقی ہو جائے۔ اور جب روسی افواج اس کے اندر داخل ہوئی، پاکستان نے اس کی اخلاقی مدد کی۔ 11 ستمبر 2001 میں جو ہے وہ جو ہے حادثہ جو ہوا تھا، اس کے زمرے میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ پاکستان نے جو ہے نئی حکومت کے ساتھ بھی یعنی بعد میں جو افغانستان میں حکومت بنی اس کے ساتھ تعاون کیا۔ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے بڑی کوشش کی، لیکن بھارت جو تھا اس معاملے میں ڈھیٹ بڑھا رہا، اور اقوام متحدہ سے اپنی مرضی کے منشور کے مطابق فیصلہ کرواتا رہا۔ آخر ایسا ہوا کہ اس کو اپنے اس میں یعنی جو ہے علاقے میں اس کو شامل کر لیا، اور اس کا نام ہٹانے کی کوشش کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات یہ شروع سے اچھے ہیں، وہاں ہمارے مقدس مقامات بھی ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں لوگوں میں محبت ہے۔ ویسے بھی سعودی عرب میں شاہ فیصل ملک جب بھی مسلمانوں پر برے حالات آتے تو سب سے بڑھ کر آگے ہو گیا شامل ہوتے تھے۔ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بٹو کے زمانے میں جو ہے شاہ فیصل نے بادشاہی مسجد میں جو ہے 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس قائم کی۔ اس سے سارے ممالک کو جو آپس میں یعنی جمع کرنے کی کوشش کی کہ بٹو یہی چاہتے تھے کہ تمام مسلمان لوگوں کا ایک برڈ بند تک جو ہے وہ ہو جائے، لیکن ان کو کام کرنے کا موقع نہ ملا، اور پھر وہ اسی طرح وسطی ایشیائی ممالک میں یعنی یہ وہ ریاستیں ہیں جو پہلے روس میں تھی، پھر وہ آزاد ہو گئی اور پھر اسلامی حکومتیں بن گئی۔ اس میں آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان،
اور کرغیزستان، یہ سارے ہیں، ان کے پاس جو معدنیات یعنی بڑے ذرائع ہیں۔ پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلق، سارک ممالک میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان، افغانستان شامل ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش پہلے ہمارا ہی ملک کا حصہ تھا، وہ جو ہے پھر ہماری آپس کی نادانیوں کی وجہ سے یہ ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ پاکستان اور سری لنکا جو ہے اس میں یہ بھی ایک جزیرہ نما ملک ہے، سمندر میں گھرا ہوا ہے، یہاں پر سنہالی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور پھر اس سے پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کے ساتھ جو اپنا وہ جو ہے تعلقات بہتر بنائے جائیں۔ نیپال جو ہے، نیپال پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے، اس کی ملک کا آمدن کا بڑا ذریعہ جو سیاحت ہے، جو سیاح آتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہ نیپال میں موجود ہے۔ اسی طرح 2002 میں سارک کی 11ویں سربراہی کانفرنس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوئی۔ پاکستان اور مالدیپ بحر ہند میں واقع تقریباً 2000 جزائر پر مشتمل ہے۔ یہاں کے عوام کا پیشہ ماہی گیری ہے، یعنی مچھلیاں پکڑنا ہے، اس کے ذریعے روزگار کمانا ہے۔ پاکستان بھوٹان پہاڑی علاقہ ہے، اس کے دارالحکومت کا نام تمشور ہے، اور پھر اس کی سرکاری زبان رونگا ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات۔ پاک امریکہ تعلقات پاکستان کے ساتھ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی یعنی تھوڑی سا ناراضگی آ جاتی ہے، لیکن پاکستان تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری سب کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے ہیں۔ روس کے ساتھ تعلقات جو ہے، روس ہمارا دوست رہا ہے شروع سے، جو ہے پاکستان کے ساتھ اس میں جو ہے تعاون کا دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس طرح برطانیہ کے ساتھ تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ 71 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی، انہوں نے 1972 میں دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم محمد خان جنیدو نے 1987 میں برطانیہ کا دورہ کیا، اور پھر اس میں یعنی جو ہے تعاون قابل ستائش ہے جو انہوں نے تعاون کیا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ یہ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات، یہ جو یونین ہے 28 ممالک پر مشتمل ہے، اس کے پاکستان جو ہے وہ بھی اس کا رکن ہے، اور وہ جو ہے تقریباً اب تک یورپی یونین پاکستان میں مختلف پروجیکٹ اور پروگراموں میں 500 ملین یورو سے زائد خرچ کر چکے، اور 2002-06 کے لیے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے یورپی یونین نے 75 ملین یورو مختص کر دیے۔ پاکستان اور جاپان کے ساتھ تعلقات، جاپان کو چڑھتے سورج کی زمین کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ بھی بڑا ایک جو ہے خوشحال ملک ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد شدت پسندی کے خلاف جنگ میں نمایاں کردار ادا کرنے پر جاپان نے پاکستان کئی بار جو ہے امداد کی ہے۔ اچھا، اسی طرح اقوام متحدہ یہ ادارہ ہے، یہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر 1919 میں انجمن اقوام متحدہ قائم کی گئی۔ اس کے مقاصد ہیں کہ دنیا میں امن قائم کرنا اور اس کے معاشی اور معاشرتی تعاون کو بہتر بنانا، انسانی مسائل کا حل جو ہے ان کو ڈھونڈنا، اور اس کے بہت سے ادارے ہیں جن کے نام ہیں جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، کمیونٹی کونسل، معاشرتی کونسل، اور اسی طرح سیکریٹریٹ، یہ سارے ادارے ہیں جو بھرپور کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جو ہے اس چیپٹر میں کہ دنیا میں قیام کے لیے پاکستان نے کیا کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ہر حال میں یہی سوچا کہ میرے آس پاس والے جو وہ امن میں رہے، سکون میں رہے۔ پاکستان خود بھی چین سے رہنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو چین سے، تو اس لیے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اور دہشت گردی جو ہے پاکستان میں ایسے حالات آئے جس سے پاکستان کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن پاکستان اس کی عوام اور حکومت جو ہے انہوں نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے،
بلکہ اس میں جو ہے ثابت قدم رہے ہیں، مستعد رہے۔ یہ چیپٹر نمبر 8 ہے، اس میں پاکستان کی معاشی ترقی کا عشرہ باشرہ جائزہ دیا گیا ہے۔ عشرہ میں نے یعنی 10 سال کا، یعنی معاشی ترقی کا پہلا مرحلہ جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان بنا ہی تھا۔ ابھی جو ہے بہت سے جو کاریگر تھے اور بہت سے لوگ تھے وہ ہندو تھے، وہ جب اس ملک سے چلے گئے تو اس سے بہت اختلاف پیدا ہو گیا۔ 1947 میں ایک صنعتی کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی، جس میں خام مال، برسن، کپاس، چمڑے وغیرہ سے متعلق صنعتی اداروں کے قیام کی یعنی جو ہے سفارش کی، سے ملک میں ترقی ہوئی۔ 1950 سے 60 تک جو ہے اس میں ایک آزاد اور نرم تجارتی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پاکستان نے خوب زر مبادلہ فرمایا اور صنعتی شعبے کا حصہ 11.9% رہا پیداوار جو پھر معاشی ترقی کا تیسرا مرحلہ وہ 60 سے 70 تک ہے۔ اس میں جو ہے پاکستان 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا حجم 1900 کروڑ پر مقرر تھا، مگر 1961 میں یہ حجم 2300 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ اسی طرح معاشی ترقی کا چوتھا مرحلہ اس میں جو ہے سکوت مشرقی پاکستان یعنی ہمارا ایک حصہ جو تھا ہم سے علیحدہ ہو گیا، اس سے بھی حالات جو ہے وہ خراب ہوئے اور ہمیں بہت معاشی طور پر نقصان ہوا۔ معاشی ترقی کا 5واں مرحلہ 1980 سے 90 تک تھا۔ اس دور کو جو بہترین دور کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس عرصے کے دوران نجی شعبے کا اعتماد بحال ہوا اور اس کے ساتھ اور پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئی۔ دسمبر 1988 میں ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1990 تک امریکی حکومت قائم کی۔ انہوں نے کافی بہتر معاشی طور پر سنبھالا۔ معاشی ترقی کا چھٹا مرحلہ اس میں جو ہے محمد نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی تھی، دوسری حکومت ہے۔ معاشی ترقی کا 7واں مرحلہ جنرل پرویز مشرف کے 9 سالہ حکومت میں معاشی ترقی کی رفتار 7% رہ گئی۔ وزیر اعظم شوکت عظیم نے معاشی ترقی کے لیے چند اقدامات کیے تاکہ اس سے کچھ ترقی بڑھ سکے۔ اس میں جو ہے اسی چیپٹر میں معدنیات سے متعلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی معدنیات سے نوازا ہے۔ اس میں معدنی تیل ہے، قدرتی گیس ہے، تانبا ہے، خام لوہا ہے، کوئلہ ہے، نمک ہے، کرومائٹ ہے، جپسم، چونے کا پتھر، سنگ مرمر۔ اگر یہ جو ہے صحیح طرح سے اس کو چیزوں کو نکال کر ان کو صحیح طرح سے اگر ہم استعمال کریں تو ہمارا ملک جو ہے دنیا میں ترقی میں بہت اوپر جا سکتا ہے۔ زراعت ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی معاشیت میں زراعت کا بہت اہم کردار ہے اور اس سے ہمارے ملک کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے اور عوام کو بھی، لیکن اس پہ کیا ہے خوراک کا اصول جو ہے زراعت کے کردار کو یعنی اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اس سے زراعت سے خوراک حاصل ہوتی ہے، ہماری قومی آمدنی میں یہ ذریعہ ہے یعنی اس کے بڑھنے کا ذریعہ، صنعتوں جتنی ہیں ہماری اس میں اس سے متعلق جتنا خام مال ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور روزگار ہمارے لوگوں کو ملتا ہے، زر مبادلہ جو ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے اور معاشی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ سارا جو تھا نا یہ سارا میرا آپ کو مطالعہ پاکستان کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو